اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا یزید کون تھا اور یزید کی ماں کا نام کیا تھا، اور یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کروایا تھا۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یزید 25 ہجری حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا، جو قبیلہ بنو کلب کی سردار عبدل بن انیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے ننال میں پرورش پائی اور وہ اول درجے کا شرابی تھا۔ اس کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا، جو ناچ گانے کا بہت دل دادا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یزید شام کو شراب پیتا تھا اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی تھی، پھر صبح کو شراب پیتا تھا اور اسی حالت میں شام ہو جاتی تھی۔ یزید شکار کا بہت زیادہ شوقین تھا اور اسی وجہ سے اس کے پاس کافی تعداد میں شکاری کتے ہوتے تھے۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا اور نہایت ظالم و جابر انسان تھا۔ اس کے دور میں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہ تھا۔ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو شہید کروایا تھا۔ یزید اتنا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ پڑتا تھا اور انہیں مارنے پر بھی آمادہ ہو جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد بنا کر بیعت لے لی تھی۔ جن 5 لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی ان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یزید حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا منکر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہ کی۔ امیر معاویہ 60 ہجری میں وصال پا گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو چند نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ عراق کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور تمہارے مقابلے میں کھڑا کریں گے۔ اگر ایسا ہو تو نرمی اور درگزر سے پیش آنا، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا، اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت سیدنا امام حسین اور ابن زبیر سے بیعت لے لو۔ ولید بن عقبہ بہت شریف انسان تھا، وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کا بہت زیادہ احترام تھا۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے مروان بن الحکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ مروان بن الحکم اگرچہ اوپرلے درجے کا بدنیت، بد زبان، بد کردار اور مکار شخص تھا، مگر اس وقت ولید بن عقبہ کو ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اسے کوئی مشورہ دے سکے۔ چنانچہ مروان نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بلا کر بیعت کا مطالبہ کرو۔ اگر وہ مانے تو معاذ اللہ اگر وہ نہ مانے تو معاذ اللہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس پر ولید نے کہا، کیا ایسا قدم اٹھانا ضروری ہے؟ اس پر مروان نے کہا، بہت ضروری ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ معاویہ بن یزید، جو کہ یزید کا بیٹا تھا، اس بدبخت نے باپ کی موت کے بعد تخت پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل خطبہ دیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے باپ حاکم بنا مگر وہ نالائق تھا، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور قبر میں گناہوں کے وبال کے سبب کا مستحق عذاب ہوا اس کو۔ پھر معاویہ بن یزید نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی بری موت اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و عظمت پر حرف اٹھایا اور شراب کو حلال کیا اور کعبے کی عظمت کو نقصان پہنچایا تھا۔
تو دوستو یہ تھی یزید کی کہانی، یہ کہاں سے آیا اور کہاں تک گیا اور یہ کون تھا اور اس کی ماں کا نام کیا تھا، وہ ہم نے اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ اگر ہم سے کوئی چھوٹی موٹی اس میں بولنے میں غلطی گستاخی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ بہترین معاف کرنے والا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔